ایسا اس لیے ہوا کہ جادو کے قانون کے مطابق اس کا الزام کسی نہ کسی انسان پر لگانا لازم تھا، اور اتفاق سے جادوگر نے سردار امین پر یہ الزام لگا دیا۔ یہ سرخ نیلا جن مجھے کہاں ملے گا اور اس کی جان کس میں ہے؟ بونا جن، ذرا مجھے بتاؤ۔ پیارے عمرو، جب ہوائے ماضی چلے گی تو یہ جادوگر سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن وہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس وقت وہ آپ کے قریب آئے تو آپ ہاتھ اٹھا کر ہوائے ماضی کو بند کر دینا اور جالے شکنجا ڈال کر اس جادوگر کو قید کر لینا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر خنجر سلیمانی سے اسے ہلاک کر دینا، کیونکہ سرخ نیلا جادوگر ہوائے ماضی میں آیا ہوگا، اس لیے اس کی جان اس کے جسم میں ہی ہوگی اور اسے اس وقت قتل کرنا بہت آسان ہوگا۔ لیکن یہ سب 5 منٹ کے لیے ہوگا۔ اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت ہو گیا تو اس کی جان اس کے سلیمانی طوطے میں واپس چلی جائے گی اور پھر سرخ نیلے جادوگر کو مارنا ناممکن ہو جائے گا، اس لیے اسے فوراً ہلاک کرنا ہوگا۔ سردار امین، میں نے آپ کے مسئلے پر کافی غور و خوض کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں بادشاہ عدنان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ ان سے میری ملاقات کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں اور تمہیں بادشاہ عدنان سے ملواتا ہوں۔ آداب بادشاہ سلامت۔ آؤ عمرو، تمہارے بارے میں بہت سن رکھا ہے، بتاؤ کس طرح آنا ہوا تمہارا یہاں؟ بادشاہ سلامت، میں آپ کو اور شہزادی صاحبہ کو کچھ زحمت دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو ماضی کی کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں جس کے لیے آپ کو گنبد بیدر کے سامنے آنا ہوگا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے عمرو، میں تمہارے کہنے پر شہزادی چمکی کے ساتھ گنبد بیدر کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تاکہ یہ سب منظر دیکھ سکوں۔ چل طلسماتی شیشے، اب وہ سارے منظر جو اس دن ہمارے سامنے ہوئے ذرا دوبارہ چلا۔ طلسماتی شیشے، فوراً رک جا۔ اب ہل جل کا کوئی فائدہ نہیں سرخ نیلے جادوگر، تو میری قید میں آ چکا ہے، اب تجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ او عمرو، تو واقعی بہت چالاک ہے، تم نے اپنی عیاری سے مجھے ہوائے ماضی سے بلا کر قید کر لیا۔ ہائے، میں مر گیا، میں اس جال کو توڑ دوں گا۔ اس جال کو توڑنا میرے بس میں نہیں ہے عمرو، خدا کا واسطہ ہے مجھے آزاد کر دے۔ دیکھو سرخ نیلا جادوگر، اگر تم بادشاہ عدنان اور شہزادی کو سب کچھ سچ سچ بتا دو تو اس دن شہزادی صاحبہ کو کس نے زخمی کیا اور کیوں، تو میں تمہیں اس قید سے باہر نکال لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو یہیں تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے تم۔ ٹھیک ہے، میں سب سچ سچ بتاتا ہوں۔ اس دن میں نے ہی شہزادی کو زخمی کیا تھا اور ان کا خون پیا تھا، کیونکہ مجھے اپنا جادو ڈھس پٹاس مکمل کرنے کے لیے شہزادی کا تازہ خون چاہیے تھا، اور اس کا الزام بھی اسی آدم ذات پر لگانا تھا جو انتہائی شریف اور امانت دار ہو۔ مجھے سردار امین ہی نظر آیا اور میں نے یہ الزام اس پر لگا دیا۔ عمرو، میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اب مجھے رہا کر دو۔ اس نیلے سرخ جادوگر نے میری بیٹی کو زخمی کیا ہے، اس لیے اس کی سزا صرف موت ہے، صرف موت۔ عمرو، اس کا سر قلم کر دو۔ سردار امین نے تو مجھے صرف یہی کہا تھا کہ میں ان کو بے گناہ ثابت کر دوں اور اس کے لیے یہ مجھے انعام دیں گے۔ انہوں نے تو جادوگر کو ہلاک کرنے کا کہا ہی نہیں اور نہ ہی اس کے لیے کوئی انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، پھر میں جادوگر کو کیوں ہلاک کر دوں؟ اگر تم اس جادوگر کو ہلاک کر دو تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں ابھی اس جادوگر کو ہلاک کر دیتا ہوں۔
उमरू, लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे रिहा करोगे। तो मैंने ऐसा कब कहा कि मैं अपना वादा पूरा नहीं करूंगा? मैं एक बार जो वादा कर लेता हूँ उसे जरूर पूरा करता हूँ। मैं तुम्हें रिहा भी करूंगा और बादशाह सलामत से इनाम भी हासिल करूंगा। लो, तुम्हें रिहा किया। मुझे पता था तुम्हारी जान तुम्हारे जिस्म में ही है, इसलिए मैंने तुम्हें फौरन मार दिया। तुम्हारा मुकाबला उमरू अय्यार से था, उमरू अय्यार से, कोई आम आदमी से नहीं था। जाओ, अब जहन्नुम की सैर करो। सरदार अमीन, मुझे तुम्हारी वफादारी पर एतमाद था, लेकिन मैं औलाद की खातिर मजबूर हो गया। मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। वाह, एक काम के लिए 2 इनाम। ये तो वही बात हो गई, बाय 1 गेट 1 फ्री।